السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ طارق 786 وفاق مدارس انفو۔ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، خاص کر یہ جامعہ سے متعلق ہے، ناظم تعلیمات جو ہوتے ہیں وفاق مدارس کے ان سے متعلق ہے، لیکن چونکہ براہ راست طلبہ و طالبات بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ جب طلبہ طالبات کو اس بارے میں آگاہی ہوگی تو کیا ہے اپنے متعلقہ جامعہ والوں کو وہ اس سے آگاہ کریں گے تو ان کی جو پریشانی بہت جلد دور ہو سکتی ہے۔ وہ پریشانی کیا ہے؟ وہ پریشانی یہ ہے کہ اب جب وفاق المدارس کا 1444 ہجری مطابق 2023 کے ضمنی امتحانات ابھی کچھ عرصہ پہلے ہوئے تھے اور اس کا رزلٹ اناؤنس ہوا ہے اتوار والے دن، اس میں مسئلہ یہ درپیش آیا ہے کہ بہت سارے طلبہ طالبات جب اپنے انٹرنیٹ پر اپنا نتیجہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پر یہ لکھا ہوا جاتا ہے نتیجہ موقوف بوجہ فیس ندارت۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جو آپ نے اس داخلہ فارم کے لیے داخلہ فارم کے ساتھ جو فیس ارسال کی تھی اس کی جو ثبوت ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے، جب آپ کا امتحان ہو چکا ہے، ہر چیز ہو چکی ہے، نتیجہ تیار ہے، آپ نے داخلہ فارم کے ساتھ جو اپنی رسید ارسال کی تھی اس کا ثبوت ہمیں دفتر کو بھیجیں، جو کہ یہ جو کام ہے یہ متعلقہ جامعہ والوں کا، کیونکہ یہ داخلے اب آن لائن ہوتے ہیں اور جامعہ کے تھرو ہی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اب شخصی طور پہ نہیں ہوتے، تو اسی لیے اس میں طلبہ طالبات کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ ادائی کن کو دی جا رہی ہے مدارس والوں کو، محترم حضرات کو یا ناظم تعلیمات کو، کہ جن طلبہ طالبات کا آپ نے داخلہ بھیجا تھا ان کی جو فیس کا جو ثبوت ہے تو وہ کیا ہے آپ ارسال کریں، تاکہ ان کا جو نتیجہ کیا موقوف ہوا ہے، رپورٹ لگی ہوئی ہے، وہ ختم ہو سکے۔ اصل ہمارا مدعا آج کا ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ نے اب تک لائک کر دیا ہوگا، اور جو نئے آنے والے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ جو ٹوٹی پھوٹی جو میری معلومات ہوتی ہیں تمام طلبہ طالبات تک پہنچ سکیں اور وہ اس سے کیا ہے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اب چلتے ہیں نتیجہ موقوف بوجہ فیس ندارت، مطلب فیس کا عدم ثبوت 1444 کا مطابق 2023۔ اب فیس کے عدم ثبوت کی چند وجوہات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کون سی ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، یہ خاص کر متعلقہ جامعہ کے جو محترم حضرات ہیں یا خاص طور پر جو ناظم تعلیمات ہیں، کیونکہ یہ ساری ذمہ داری ان کی ہوتی ہے، وہ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں۔ اگر وہ ان چند جو نکات ہیں ان پر اگر وہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ زندگی بھر ان کو کبھی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب یہ غلطیاں کس وجہ سے سرزد ہوتی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ یہ حضرات ایک مثال ہے، ان کے پاس 10 طالب علم ہیں یا طالبات ہیں، تو وہ ان کی فیس کا ایسٹیمیٹ لگا کے اس کو کاؤنٹ کر کے جا کے مطلقاً بینک یا ڈاک خانے میں وفاق کے نام فیس جمع کرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کچھ بھی مینشن نہیں کرتے یہ فیس کس مقصد کے لیے ہے، کسی قسم کا اس کے اندر کوئی کیا ہے ذکر ہی نہیں ہوتا کہ یہ فیس ایڈمیشن کی فیس ہے یا کسی اور مقصد کے لیے۔ کوئی اور مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد سالانہ فیس بھی ہو سکتی ہے جامعہ کی، وہ رسالہ کی فیس بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی طالب علم کی سند کی تصدیق کے لیے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یا کسی طالب علم یا طالبہ کی سند کی درستگی کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں مطلقاً بینک یا ڈاک خانے میں وفاق کے نام رسید جمع کرائی، وہ فیس جمع کرائی خود کیلکولیٹ کر کے، تو بس اس کے بعد چھوڑ دیا۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ فیس کس مقصد کے لیے ہے، پھر وہ اس کو بھیج دیتے ہیں دفتر وفاق المدارس کو، فارم الگ بھیج دیا، فیس الگ بھیج دیا۔ اب نہ تو فارموں کا پتہ ہے نہ فیس کا پتہ، یہ کس مقصد کے لیے ہے۔ اور خاص کر اگر مدرسے کا نام بھی نہیں لکھا اور الحاق نمبر بھی نہیں لکھا رسید کے اوپر تو وہ بے نامی رسید رہتی ہے دفتر کے اندر، نہ اس کی رسید تو کٹ جاتی ہے لیکن بے نامی۔ اب یہ نہیں پتہ یہ کہاں سے آئی ہے اور کس مقصد کے لیے، یہ اس کی پہلی وجہ ہو گئی۔ اب دوسری وجوہات کیا ہیں؟ جمع شدہ رقم کی رسید دفتر وفاق پر ارسال نہ کرنا۔ اب یہ فیس جمع کرا دی، اب وہ مطمئن ہو گئے کہ ہم نے تو وفاق مدارس کے اکاؤنٹ میں فیس جمع کرا دی ہے، لہذا کیا رسید رکھی اپنے پاس رکھ لی، دفتر کو ارسال ہی نہیں کی۔ چلو جی اب اس کو ارسال کرتے ہیں، چلو کچھ تو پتہ لگے کہ یہ کس مقصد کے لیے ہے، چلو فیس جمع تو کرا دی ہے، کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ یہ اس کی دوسری وجوہات ہو گئی، دوسری وجہ ہو گئی۔ اب تیسری وجوہات کیا ہے؟ داخلہ فارم یا متعلقہ قواعد کے ساتھ جمع کردہ رقم کی رسید کا ساتھ لف نہ کرنا، بلکہ اس کو الگ سے ارسال کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اب بعد کا کیا ہوتا ہے؟ بچوں کے داخلہ فارم اکٹھے کیے، ان سب کو کیا کیا وہ کرا کرو کے اس کو دفتر وفاق پر ارسال کر دیا۔ بعد میں پتہ لگا یار فیس بھی بھجوانی ہوتی ہے،
اب اس کے بعد کچھ دنوں بعد کیا کیا، جو ان کے پاس رسید تھی دفتر کو وہ بھی جمع کرا دی۔ اب فارم وغیرہ الگ ہیں جس مقصد کے لیے فیس جمع کرائی ہے، فیس کا جو ثبوت ہے بعد میں الگ سے بھجوا رہے ہیں۔ اب ان کا آپس میں کیا تال میل ہے؟ وفاق المدارس کے اندر تو لاکھوں ہزاروں میں ڈاکیاں ہوتی ہیں، پورے پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا یہ دفتر ہے، تو کیا ہے متعلقہ جو قوائف ہیں وہ الگ بھجوا دیے، اور اس کے ساتھ رقم کی جو رسید کا جو ہے وہ ساتھ لفظ نہیں کرتا ہے، بس کہ اس کو کیا ہے الگ ارسال کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کیا ہے ان تمام پریشانیوں کو ان کو کیا ہے سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ پریشانیاں ہمیشہ سے ہی رہی ہیں اور رہتی ہیں۔ اب ان پریشانیوں کو یا کیسے دور کیا جائے، ان وجوہات کو کیسے دور کیا جائے؟ اگر یہ 3-4 باتیں اگر ان پر آپ عمل کر لیں گے، خاص کر میں ناظم تعلیمات سے مخاطب ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو جس کو جو مسائل درپیش ہوں آپ کو انشاءاللہ کبھی کوئی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا۔ اب وہ کیا ہے؟ نمبر 1، فیس جمع کرتے وقت جامعہ کے لیٹر پیڈ پر متعلقہ جمع کردہ فیس کی تفصیلات درج کرنا۔ کیا ہے؟ مثلا داخلہ فارم، یہ داخلہ فارم اتنے ہیں اس کی فیس ہے، رسالہ فیس، سالانہ فیس وغیرہ کیا ہے۔ آپ لیٹر پیڈ پہ جامعہ کی ایک درخواست لکھیں، ناظم دفتر کے نام، ناظم دفتر وفاق المدارس ملکدان، جناب عالی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم آپ کی طرف فلاں ڈاکومنٹس ارسال کر رہے ہیں جن کی تفصیلات یہ ہیں۔ پھر آپ اس میں لکھ لیں گے داخلہ فارم ثانویہ عامہ 3 ہے یا 4 ہے، ضرب اس کی فیس اس کے ساتھ وہ کر دینا، ایڈ کر دینا۔ اسی طرح عالیہ میں اتنے ہیں، عامہ میں اتنے ہیں، عالمیہ میں اتنے ہیں، اس کو مینشن کر دینا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اور کس چیز کی فیس ہے، مطلب رسالہ کی فیس ہو گئی یا وفاق المدارس کی سالانہ فیس، اس کو اس کے لیٹر پیڈ مینشن کر دیں، یا اتنا لکھ دیں کہ فلاں اتنے طالبات یا طلبہ یا طالبات اتنے فلاں درجے میں اتنے ہیں، فلاں میں اتنے ہیں، فلاں میں اتنے ہیں، اس پہ اتنا ہی مینشن کر دیں، اس حساب سے آپ فیس جمع کرا دیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ فیس جمع کراتے وقت کیا کریں، لیٹر پیڈ پہ اس کی تفصیل درج کریں۔ اب دوسرے نمبر پہ یہ فیس جمع کراتے وقت رسید پر اپنے جامعہ کے الحاق نمبر لکھیں۔ اب آپ بینک میں فیس جمع کرا رہے ہیں یا آپ ڈاک خانے میں فیس جمع کرا رہے ہیں تو آپ کیا کریں، متعلقہ جامعہ کا نام بھی ضرور لکھیں اور اس کا الحاق نمبر ضرور درج کریں۔ الحاق نمبر درج کرنے سے آپ کی فیس آپ کے الحاق میں کٹ جائے گی۔ جب وہاں رسید کٹے گی اور آپ ایک بار پہنچیں گے تو کسی حد تک مینشن ہو جائے گا کہ ان کے اتنے داخلے ہیں، فلاں اتنی ان کی فیس کٹی ہوئی ہے، تو کسی حد تک کیا پریشانی کم ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے رسید جمع کراتے وقت مدرسے کا نام اور الحاق نمبر لکھنا کبھی نہ بھولیں۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ اب تیسرے نمبر پہ بینک یا ڈاک خانے میں فیس جمع کرانے کے بعد وفاق کے فیس والے قوائف نامہ کو پر کرنا کبھی نہ بھولیں۔ اب آپ نے دیکھا وفاق مدارس کا نا فیس کا قوائف نامہ جس میں پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے، بلکہ میرے پاس پڑا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ بلکہ وہ فی الحال نہیں مل رہا، تو اس کو آپ کیا ہے اس کے اوپر پوری تفصیل لکھیں، اس پہ لکھیں، کیونکہ وہ پورے خانے بنے ہوئے ہیں، درجہ عامہ، خاصہ، عالیہ، عالمیہ، یا اس کے ساتھ ساتھ یہ تصدیق کی فیس ہے، یہ رسالہ کا فیس ہے، اس میں پورا ایک کیا ہے چارٹ بنا ہوا ہے، اس پہ ہر چیز مینشن ہے۔ جب آپ اس میں ہر چیز مینشن کر دیں گے، طالبات والے خانہ میں عامہ کتنے طالبات، ضرب فلاں، پوری اس کی تفصیلات سامنے آ جائیں گی۔ جب آپ اس کو فل کر کے وہ کر دیں گے تو آپ کا کام سمجھو گے 100% کیا ہے اس پر مہر ثبت ہو گئی کہ آپ کے قواعد بالکل ٹھیک ہیں۔ اب آپ کو ان پریشانیوں میں انشاءاللہ آپ کبھی نہیں گریں گے۔ اب چوتھے نمبر پہ کیا ہے، تمام قواعد وفاق المدارس اکٹھے لفظ کر کے بھیجنا۔ اب آپ نے کیا ہے مدرسے کا لیٹر پیڈ، فیس جمع کرا تو رسید پر اپنے جامعہ کا الحاق نمبر یہ درج کر دیا، جو رسید ہے یہ رسید، وفاق والا جو قواعد نامہ ہے وہ، اور تمام قواعد جو ہے آپ نے کیا کہ وفاق المدارس کے نام، یہ ساری چیزیں اکٹھی ارسال کرنی۔ یہ ساری چیزیں آپ نے ترتیب کے ساتھ لفظ کر کے اس کو آپ کیا اسٹیپلر کریں اور دفتر وفاق کو ارسال کریں۔ لیکن یہ ارسال کرنے سے پہلے ایک چیز نہ بھولیں، جتنے بھی قواعد ہو کیا ہے تمام قواعد وفاق کو ارسال کرنے سے پہلے ان سب کی فوٹو کاپیاں کرا کر اپنے پاس ریکارڈ کے طور پہ محفوظ رکھیں تاکہ وقت ضرورت آپ ان قواعد کو پیش کر سکیں۔ اب آپ ان تمام قواعد کو اکٹھا کر کے جب وفاق پر ارسال کر رہے ہیں ان کی فوٹو کاپیاں کریں، ایک فائل بنائیں اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے آپ کا فارم آگے پیچھے ہو جاتا ہے یا آپ کی جو رسید آپ دفتر کو بھجوا رہے ہیں، اچھا یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے وفاق کو تمام قواعد اوریجنل ارسال کرنے ہیں، مطلب داخلہ فارم، فیس کی رسید ہو گئی اور اوریجنل قواعد نامہ، ان کی فوٹو کاپیاں آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے، اوریجنل دفتر پر ارسال کرنے ہیں۔
اگر خدا نہ خواستہ ان قوائف میں سے کوئی قوائف ایک آگے پیچھے ہو گیا، اللہ نہ کرے تو پھر بھی آپ کا کام چل جائے گا۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہوا تو دفتر آپ سے رابطہ کرے گا یا آپ کو خط بھیجے گا کہ آپ کی فلاں چیزیں کم ہیں، تو آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ثبوت کے طور پہ پڑی ہوں گی۔ جو بھی دفتر آپ سے مانگے گا آپ فوراً اس کی ایک فوٹو کاپی دوبارہ کرائیں گے، اپنے پاس رکھیں گے اور ایک وفاق کو صاف کر دیں گے، تو آپ کا کیا ہے مسئلہ ایزیلی حل ہو جائے گا۔ اب بھی میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جن طلباء و طالبات کے ساتھ یا جامعہ والوں کے ساتھ یہ معاملہ درپیش ہے وہ فوری طور پہ کیا ہے ایک لیٹر پیڈ پہ درخواست لکھیں، اس پہ ہر چیز مینشن کریں، اور ان کے پاس جو فیس کی رسیدیں وغیرہ ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ان کے پاس محفوظ ہوں گی، اس کی فوٹو کاپیاں آپ کو پڑی ہوں گی، آپ مزید ایک فوٹو کاپی کر کے دفتر وفاق پر ارسال کریں، اور اپنا جو آپ کے مطلب ہے کہ جو مسائل ہیں بھئی ہمارا یہ مسئلہ موقوف ہے، نتیجہ موقوف ہے، ہم نے تو فیس آپ پر ارسال کی تھی جس کا ثبوت یہ ہے، لہٰذا مہربانی فرما کر جلد از جلد ہمارے مدرسے کا نتیجہ بحال کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں پوری کر کے آپ کیا ہے اسی صورت میں آپ بھیج سکیں گے اگر آپ کے پاس یہ ریکارڈ کی صورت میں محفوظ ہوں گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ ان چھوٹی سی 4-5 باتوں پہ عمل کرتے نا ہمیشہ کے لیے ان مسائل سے 2-4 ہونے سے آپ بچ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں میری آج کی یہ انتہائی مختصر سی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو ذرا برابر نالج ملا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، نیا نالج چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔